میں بڑا ترس جاتا تھا، لوگ یا بچپن سناتے ہیں یا شہادت سناتے ہیں۔ کچھ سوچنے کی بات ہے، یار بچپن سناتے ہو تو بچپن کی باتیں سر آنکھوں پہ، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سنانی چاہیے۔ شہادت سناتے ہو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، شہادت سنانی چاہیے۔ لیکن کیا حضرت حسین بچپن کے بعد شہید ہو گئے تھے؟ یا حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ آپ حضرت حسین کی عمر اٹھا لیں، حضرت حسین کی عمر کتنی ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ درمیانی زندگی حضرت حسین کی کیوں نہیں سنائی جاتی۔ اس کا سوال کا جواب بھی تو چاہیے۔ حضرت حسین بچپن میں ہے، 7.5 سال عمر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت حسین کی عمر 57.5 سال ہے کہ شہید ہو گئے۔ درمیان میں 50 سال بنتے ہیں۔ یہ 50 سال کی زندگی کہاں گزری یہ تو بتائیں۔ اگر آپ میں کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے یہ بات کہہ دینا، یہ اتنا بڑا مجمع، یہ پوری حویلی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اسٹیج پر ادھر ادھر عوام بیٹھی ہیں، کوئی بندہ مجھے بتائے کہ ہم نے درمیان کی 50 سال کی زندگی اس اسٹیج پر، اس اسٹیج سے مراد میری اسٹیج نہیں جہاں حسین حسین کر کے بیان ہوتا ہے، اس اسٹیج پر ہم نے درمیان کی زندگی سنی ہے نا، میں یہاں بیٹھے ہوئے اس بندے کو اپنے ہاتھ سے گھڑی تحفہ دوں گا۔ کوئی بندہ مجھے کہے کہ میں نے سنی ہے، حیران ہو جاتا ہوں، میں کیوں نہیں سناتے؟ وجہ کیا ہے؟ یا تو کتابوں میں موجود نہ ہو، یا لکھا ہوا نہ ہو، یا یہ چیزیں ثبوت کے ساتھ نہ ہو، پھر تو آپ بات کریں۔ اور جب ثبوت ہے، پوری زندگی ہے، حضرت حسین کی لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہے، یہ لڑکپن اور جوانی، یہ شادی اور اولاد، یہ معاملات کہاں گئے؟ کیا حضرت حسین کی کوئی دوستیاں تھیں یا نہیں تھی؟ کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ اولاد میں شادیوں کے معاملات تھے یا نہیں تھے؟ یہ بھی تو بتائیں۔ یہ نہیں بتائیں گے۔ میں نے تو کم از کم اس پہ تجربہ کیا ہے، میں پورا پاکستان گھومتا ہوں، کراچی کے ساحلوں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک گزرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی حسینی بھائی مجھے، میرا مولائی بھائی مجھے، میرا حیدری بھائی مجھے، حسین اور علی کرنے والا میرا دوست کوئی مجھے سنا دے کہ حضرت حسین کی بچپن کے بعد جوانی کیسے گزری ہے۔ وہ پتہ نہیں کھو کھاتے میں ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہم تو سنی مسلمان ہیں نا، ہمیں تو سنانی چاہیے۔ بولیے، ہمیں تو بتانی چاہیے نا۔ اب میں دونوں باتیں بتاتا ہوں، جوانی بھی بتاتا ہوں اور نہ بتانے کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی عمر ہے 7.5 سال، اس کے بعد 2.5 سال کن کی خلافت ہے؟ بولیے، آدھے بندے بولتے ہیں، سارا مجمع بولے کون سی خلافت ہے؟ خلافت ابو بکر۔ 2.5 سال کا زمانہ ہے۔ اگر یہ سنائیں کہ ابو بکر نے حضرت حسین کے ساتھ بچپن میں کیا محبت دکھائی، تو پھر تو ابو بکر اور حسین کا پیار ثابت ہو جائے گا، اور پیار ثابت ہو جائے گا تو جھوٹا مذہب ذبح ہو جائے گا۔ نہ دسو صحیح، کپڑا پا کے رکھو۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حضرت ابو بکر کے بعد ہے یا پہلے ہے؟ بولیے یار، بعد ہے۔ تو کتنا عرصہ ہے؟ 10 سال۔ کتنا؟ 10 سال۔ تو 10 سال کا زمانہ ہے حضرت عمر کا۔ حضرت علی اور علی کے خاندان کی اگر یاریاں بتا دی جائیں، تعلق بتا دیا جائے، محبتیں بتا دیا جائے، تو جھوٹا مذہب اپنی موت آپ مر جائے۔ کپڑا پا کے رکھو، صحیح نہیں ڈسنا۔ یہ ترتیب ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان کا دور ہے۔ کتنی زندگی ہے حضرت عثمان کی خلافت والی؟ 12 سال، رائٹ۔ 12 سال، 12 دن نہیں، 12 مہینے نہیں، 12 ہفتے نہیں، 12 گھنٹے نہیں، 12 سال مدت خلافت عثمانی ہے۔ وہ بھی نہیں بتائیں گے۔ کڑیل جوانی ہے حضرت حسین کی۔ اجی لکا کے رکھو، سی کپڑا پھو تو یاری ثابت تھی ویسی۔ اچھا آگے آئے، جب سیدنا علی المرتضیٰ کا دور ہے، حضرت علی تو والد ہے نا، تو دونوں بیٹے باپ کے بازو ہیں، یہاں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت علی شہید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دونوں بھائی راضی نامہ کرتے ہیں کس سے؟ بولیے بولیے، بڑی غیرت سے بولیے۔ اب تو ہم سینٹ آف پاکستان میں قانون منظور کروا چکے ہیں، اب آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اب کوئی جرت کرے اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی طرف میلی آنکھ دیکھے، پوری زندگی جیل کی سلاخوں میں سڑے گا انشاءاللہ۔ اب کیا پرابلم ہے؟
اب تو ہمارے ان شہداء کا خون رنگ لا رہا ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک میں عظمت صحابہ اور ناموس اہل بیت کی آبیاری کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد جب ان دونوں بھائیوں نے راضی نامہ کیا کس کے ساتھ؟ حضرت معاویہ کے ساتھ جب راضی نامہ ہوا تو حضرت معاویہ کی خلافت راضی نامہ کے بعد 19 سال جاری رہی. 10 سال امام حسن زندہ رہے, 11ویں سال فوت ہو گئے, اور پورے 19 سال حضرت حسین نے حضرت معاویہ کا دور گزارا. یہ 19 سال بتائیں تو یاری تو ثابت تھی ونجنی ہے, لہذا لکا کے رکھو, صحیح لکا کے رکھو, نہیں دسنا. کیا امت کو پھدو لگا کے دنیا نے بٹھا دیا, اور ہم بھی پتہ نہیں بے وقوفی کی زندگی گزارنے والے ہیں نا. او صحیح بچپن سنایا تو شہادت سنائی درمیان. یقین مانیے اس پر دلائل میں وہ باتیں کتب احادیث میں, کتب تواریخ میں بالکل کامل اور مکمل صحیح روایات موجود ہیں. اگر وہ بیان کر دی جائیں تو جو بندہ کہتا ہے صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں ہیں وہ اپنی موت آپ مر جائے. میں شروع کروں یہ عنوان؟ جزاک اللہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بچپنا ہے نا, میں اس پر 2 باتیں کر کے جوانی شروع کرنے لگا ہوں. بچپن آپ نے زندگی بھر سنا بھی ہے, ہم نے بھی سنا ہے. حضرت حسین کا رسول اللہ سے بڑا پیار ہے, اس پر دوسری رائے کوئی نہیں. اگر یہ کندھے پہ سوار ہو جائیں تو حضور پاک علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیں, اور یہ کندھوں پہ بیٹھے اور لوگ کہیں سواری حضور پاک کی کر رہے ہو, سواری بڑی مزیدار ہے, تو حضور فرمائیں سوار بھی بڑے پیارے ہیں. بڑا پیار ہے حضور پاک کا ان کے ساتھ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے کہ ایک موقع پہ حضرت یعلا بن مرہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے, حضرت حسین کو رسول اللہ نے چوما, آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ پاک سے دعا کی, اللہم انی احب حسینہ فاحب حسینہ واحب من یحب حسینہ کما قال علیہ السلام. میرے مولا تو نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر, خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا, تیرا یہ ختم نبوت کا تاجدار حسین سے پیار کرتا. اللہ آپ بھی اس سے پیار کیجئے, اور جو اس سے پیار کرے آپ اس سے بھی پیار کیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین کے ساتھ بڑی محبت کا زمانہ گزارا, بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا, توجہ رکھنا, میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں, اور یہ وہ حدیث ہے, یقین مانیے اگر اس حدیث پاک کو بیان کر دیا جائے, یقین مانیے اللہ جانتا ہے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں, بڑے بڑے معاملات حل ہو جائیں. اور ایسے ایسے عنوان پر میں بات کر رہا ہوں, میں نے پورے پاکستان میں مختلف جگہوں میں گھوم کے دیکھا ہے, لوگ اس روایت کو بیان نہیں کرتے, شاید آپ کے سامنے پہلے آئے, میں ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. معجم الکبیر الطبرانی اٹھائیے, میں آپ کو وہ حدیث پاک دکھا کر, مجھے زبانی بھی آتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں وہ آ جائے تاکہ میں دکھا کر آپ کے سامنے پیش کروں. وجہ یہ ہے کہ احادیث پاک کو اس طرح بندہ پیش کرے جس طرح حضرت حسین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بتایا ہے. توجہ رکھنا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو میں سناتا ہوں, لیکن ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. پیار کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ حضرت حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد قرار دیا. صحیح ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے حسین سبتم من الاسبات کی حدیث پاک ذکر کر کے یہ بات بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں چلی ہے, کیونکہ دنیا میں یہ قاعدہ, یہ قانون, یہ ضابطہ, یہ ترتیب, یہ معاملہ موجود ہے کہ رب کریم بندے کو اولاد دیتے ہیں, اولاد میں بیٹے بھی ہیں, اولاد میں بیٹیاں بھی ہیں. نسل بندے کی بیٹی سے نہیں چلتی, نسل بندوں کی بیٹے سے چلتی ہے. جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں اس کی اولاد کو اس آدمی کی نسل, اس کا خاندان کہا جاتا ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضور پاک کی بیٹیوں سے چلی ہے. بیٹیاں تو 4 ہیں لیکن جس سے نسل چلی ہے اس کا نام چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے. آپ جانتے ہیں فاطمہ نام ہے,
زہرا لقب ہے. زہرا کا معنی کیا ہے؟ آپ معنی اٹھا لیں, نسل کی بڑھوتری سمجھ آ جائے گی. یہ زہرا کا لقب حضرت زینب کو نہیں ملا, اگرچہ وہ بھی حضور پاک کی صاحبزادی ہیں. حضرت رقیہ کو نہیں ملا, وہ بھی حضور پاک کی صاحبزادی ہیں. حضرت ام کلثوم کو نہیں ملا, وہ بھی حضور پاک کی صاحبزادی ہیں. یہ فاطمہ الزہرا, زہرا کا لقب اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملا ہے. وجہ زہرا پھول کو کہتے ہیں. پھول کا کام کیا ہے؟ پھول کا کام یہ ہے وہ خوشبو پھیلاتا ہے, خوشبو بکھیرتا ہے, اس سے خوشبو نکل کے دنیا میں پھیل جاتی ہے. اما فاطمہ کا لقب فاطمہ الزہرا ہے, یعنی یہ حضور پاک کا پھول ہے, اس سے نسل محمدی دنیا میں پھیلے گی. نسل محمدی کا پھیلاؤ, نسل محمدی کا دنیا میں پہنچنا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہونا ہے. تو حضرت فاطمہ کی اولاد 6 اولادیں ہیں, 3 بیٹیاں 3 بیٹے. تو ان میں ایک بیٹی اور بیٹا بچپن میں وفات ہے, پیچھے 4 ہیں, 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. تو اما فاطمہ کی یہ خصوصیت تو نہیں ہے کہ بیٹی سے نسل چلے, خصوصیت تو بیٹا والی ہے, کیونکہ وہ تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. تو اما فاطمہ کے صاحبزادے جو اس دھرتی پر زندہ سلامت رہے ویسے 3 تھے, لیکن آخری عمر تک 2 رہے. حضرت محسن دنیا میں انتقال بچپن میں کر گئے تھے. تو حضرت حسن حضرت حسین کی اولاد کو رب نے قیامت تک رکھنا ہے. یہ ان کی اولاد نہیں ہے, یہ اولاد نبی ہوگی. آپ روایت اٹھائیں تو آپ دنگ رہ جائیں. سنن ابی داود میں امام سلیمان ابن اشعث رحمہ اللہ السجستانی المتوفى 275 ہجری سنن ابی داود جلد نمبر 2 میں لائیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آخر زمانہ میں محمد مہدی امام بن کے تشریف لائیں گے, انہو من ولد الحسن, اللہ تعالیٰ انہیں امام حسن کی اولاد سے کندہ فرمائیں گے. امام حسن کیوں؟ اچھا آپ کو پتہ ہے نسل حسینی بھی دنیا میں ہے, لیکن امام مہدی کو نسل حسن سے پیدا کرنے کی وجہ تو محدثین کئی وجہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام حسن نے حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ سے صلح کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خلافت کی بیعت فرما کے حکومت قربان کر دی تھی. تو حکومت حسن نے چھوڑی, اور وہ بھی کچھ علاقوں کی تھی, پوری دنیا کی نہیں تھی. اللہ پوری دنیا کا اسلامی حکمران امام مہدی بنائیں گے اور حضرت حسن کی نسل کو لوٹائیں گے. انہو من ولد الحسن, وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک سے ہوں گے. اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت حسن کی نسل کب تک نہیں چلے گی, اور حضرت حسین کی نسل بھی آج تک برقرار ہے. نسل ہو سادات کی ہو, ورنہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, الحمدللہ میری والدہ بھی سید ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں سید اتنے ہیں, اتنے لوگ سید بن جاتے ہیں, پتہ نہیں جو سید نہ ہو وہ بھی خود کو سید کہلاتا ہے. شرم کرنی چاہیے اس موقع پہ. میں نے ایک بندے کو کہا کہ اتنے سادات تو مجھے مدینے میں بھی نظر نہیں آئے جتنے مجھے اپنے علاقے میں نظر آ رہے ہیں. حضرت حسین راندھا مدینے چاہیے, شہید کر بلاج تھی ہے, ایڈے سید اتھا نہیں بیٹھے جتنے اتھا بیٹھے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا نہیں سنا؟ سید تھے نا, نجیب الطرفین, امام حسن امام حسین کی اولاد سے تھے. تو عطا اللہ شاہ بخاری کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ تو سید ہے, حالانکہ وہ سید نہیں تھا. تو حضرت بخاری فرمانے لگے ہاں ہاں وہ سید ہے. لوگوں نے کہا حضرت وہ تو کوڑ ہے, وہ سید کوئی نہیں, وہ نہیں ہے سید. تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بہت پیارا جملہ انہوں نے فرمایا, اور وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے وہ تو میری آنکھوں کے سامنے سید بنا ہے, اس کے سید بننے میں کون سا شک ہے. اس سے اندازہ لگائیں آنکھوں کے سامنے سید بنا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جھوٹا ہے. تو قومیت تبدیل نہیں کرنی چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ قومیت بدلتا ہے نا, حضور پاک علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا کہ اسے پھر اپنے ابا بدلنے کا شوق ہے. یہ قوم نہیں بدل رہا, یہ ابا بدل رہا ہے. توجہ رکھنا, میں آپ کے ساتھ میں روایت پڑھ رہا ہوں. الموجم الصغیر میں
امام طبرانی رحمہ نے بات ذکر فرمائی ہے، معجم الکبیر میں بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو الا اخبرکم بخیر الجد و جدہ، میں تمہیں بتاؤں بخیر الناس جد و جدہ، کون ایسا لوگوں میں خوبصورت ہے جس کی نانی اور نانا سب سے بہتر ہیں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ پھر حضور پاک نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس، میں تم بہتر لوگوں میں سے اس شخصیت کا تعارف بتاؤں، بخیر الناس خال و خالہ، جس کی خالہ اور اس کا ماموں بڑے ہی خوش قسمت ہیں۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پھر سوال ہوا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، بتاؤں جس کی بہتر اماں، جس کی بہتر ابا، ان کی نسل موجود ہے، بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ پھر سوال ہوا الا اخبرکم بخیر الناس اما و عمن، میں بتاؤں تمہیں جس کی پھوپھی، جس کے چچے بڑے اچھے ہیں اور وہ ان کا بھتیجا ہے، اس بارے میں بتاؤں وہ کون ہے؟ 4 سوال ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہیں، جدہما رسول اللہ و خدیجہ بنت خویلد، ان کا نانا نبی پاک ہے، ان کی نانی حضرت خدیجہ ہے، جدہما ان کے نانے کی نسبت ان سے ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھا، ان کی نانی کی نسبت اما خدیجۃ الکبریٰ سے ہے جس سے حضور پاک کی نسل چلی۔ اور فرمایا باپ ماں میں بہتر ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا، ان کے والد حضرت علی ہیں، اور پھر یہ ماموں اور خالہ کے لحاظ سے بہتر خالوہما، ان کے جو ماموں ہیں القاسم ابن رسول اللہ، وہ قاسم ہیں جو نبی پاک کے بیٹے، ان کے ماموں ہیں، اور ان کی خالہ زینب و رقیہ و ام کلثوم، ان کی خالائیں نبی پاک کی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں، اور ان کی پھوپھی اور ان کے چچا بہتر، ان کی پھوپھی جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ام ہانی، ان کے چچا جعفر الطیار، وہ جعفر طیار چچا، پھوپھی حضرت ام ہانی ہے۔ فرمایا اس لحاظ سے یہ بہت بہتر ہیں کیونکہ ان کا دادا بھی جنتی، ان کا نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی، ان کے ماموں بھی جنتی، ان کی خالائیں بھی جنتی، ان کے ابا اور اماں بھی جنتی، اور یہ دونوں بھی جنتی۔ میرے دوستو، یہ حدیث پاک حضرت امام حسن اور حسین کی صرف فضیلت نہیں بتاتی، یہ ان تمام باتوں کو بھی اقتصا کر رہی ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اماں فاطمہ تو ایک ہی بہن تھی۔ اگر ایک بہن ہے تو حضور پاک نے حسن حسین کی خالائیں کیوں گنوائی ہیں؟ خالائیں کیوں گنوائی ہیں؟ کس بنیاد پر شمار کرایا ہے؟ اس سے پتہ چلا جو بات ہے وہ پوری بیان کرنی چاہیے، ادھورا سچ نہیں بولنا چاہیے۔ چلو، میں نے کہا میں نے حضرت رسول اللہ کے ساتھ ان کا بچپنا گزرا، اس پر بات کروں گا۔ جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر کا دور آیا، تو ابو بکر کے دور میں حضرت امام حسن اور امام حسین سے ابو بکر کا پیار کتنا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، میں ایک ایک کی حوالہ رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت رسول اللہ کا تعلق امام حسن حسین سے کتنا اور ابو بکر کا کتنا؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت علی کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک طرف سے امام حسن، ایک طرف امام حسین بچپن میں مٹی میں بیٹھے کھیل رہے ہیں، گویا میں یوں کہوں کہ حضرت حیدر اور اماں زہرا کی جوڑی بیٹھ کے کھیل رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا، بچپنا ہے، حضرت علی والد نے حضرت حسین کو اٹھایا، اور ان دونوں کو یوں رکھ کے حضرت ابو بکر فرمانے لگے، یا علی بی ابی شبہتم بن نبی، اے علی میں اللہ کی قسم کھاؤں میرے ماں باپ ان بچوں پہ قربان ہوں، سر سے لے کر سینے تک حسن حضور کے مشابہ، سینے سے پاؤں تک حسین حضور کے مشابہ، خدا کی قسم یہ دونوں اکٹھے کر دو نبوت کی شکل بن جاتی ہے۔ پیار دیکھیں، محبت دیکھیں۔ لیکن یہ روایت اگر میرا دوست بتا دے
सुना दे कि अबू बकर इतना प्यार करता था इमाम हसन से, इमाम हसन को उठाते थे, हज़रत हुसैन को उठाते और प्यार करते थे, तो सब ने पूछना है अच्छा तू तो हमें सुनाता है मोहब्बत नहीं थी, तू बताता है प्यार नहीं था, ये उठाना क्या है, अल्लाह की कसम खाना क्या है, इनको प्यार करना क्या है। लिहाजा चादर पा के रखो सही, लुका के रखो, नहीं नसना। खिलाफत सिद्दीकी में बताएगी भी नहीं। नऊज़ुबिल्लाह, मैं हैरान हो जाता हूँ जैसे खिलाफत सिद्दीकी के ज़माने में ये दोनों भाइयों का कोई किरदार ही ना हो। ठीक है बचपना था लेकिन कोई ताल्लुक़ तो है ना। हज़रत अबू बकर के दौर के बाद जब हज़रत उमर का दौर आया तो हज़रत हुसैन की उम्र 10.5 साल थी और हज़रत हसन की उम्र 11.5 साल थी। अब ये वो उम्र है जिस उम्र पे बच्चा समझता भी है, समझा भी सकता है, सेंस रखता है। वो 10 साल खिलाफत फारूकी रही है, तो जो 10.5 साल उम्र थी अब ये 20.5 और जो 11.5 थी वो 21.5 साल। तो 21.5 साल का ज़माना कितना है? हज़रत रसूलुल्लाह की अम्मी की शादी और हज़रत रसूलुल्लाह के अब्बा की शादी 17 और 18 साल की उम्र में है। यह तो अरब का मुआशरा है। तो हज़रत हुसैन की तो शादी हुई है इसी खिलाफत फारूकी के दौर में, इमाम हसन की शादी हुई है, ये नहीं बताएंगे। ये बताए ना शादी भी हुई है, मोहब्बत भी रही है, रिश्ता किसने ढूंढ के दिया है, किसने कबूल किया है, लुका के रखो सही, नहीं डसना। बताएं तो फिर तो पूरी मोहब्बतें खुलेंगी। अब तवज्जो रखना, मैं अपने नहीं अपने मुखालिफ क्यों किताबें भी उठाऊँ ना, यकीन माने वहाँ भी यही तारीर मिलती है कि शादी हज़रत उमर ने कराई है, लेकिन बताया नहीं जाएगा। चलें मैं एक दो बातें इस पर सुनाई देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है। हज़रत उमर के दौर में कई काम हुए हैं। नंबर 1, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए हज़रत उमर ने वजीफ़ा मुकर्रर किया। पता है वजीफ़ा क्या होता है? जब फतूहात हुई और अरब व अजम को हज़रत उमर ने यूँ फ़तह किया जैसे फ़तह करने का हक़ हो, एक हफ्ता नहीं गुजरता था एक मुल्क साहबा फ़तह कर लेते, एक महीना नहीं गुजरता था 2-2 3-3 मुल्क फ़तह हो जाते, और वहाँ के माल व दौलत हीरे लाल जवाहरात आते और मदीना में बैतुल माल में जमा हो जाते। तो हज़रत उमर ने साहबा अहले बैत का मशवरा बिठाया, कहा हम इन मालों को जोड़ जोड़ अपने पास रखेंगे। ये माल के हकदार वो हैं जिन लोगों ने अपनी जवानियाँ, अपने बच्चे, अपनी सलाहियतें, अपनी उम्र और अपने अमवाल हुजूर पाक के दीन पे कुर्बान किए। लिहाजा लिस्टें बनाओ, जिसका जितना बड़ा कुर्बानी का दर्जा है, जिसका जितना रुतबा है, उस सहाबा और अहले बैत को हम ये वजीफ़ा देंगे। कहा जी बहुत अच्छा। फिर कुरान करीम ने रुतबे जिक्र किए हैं, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। 11 पारा पहला सफ़ा। रब ने फरमाया इस धरती पे सबसे अफजल दर्जा सहाबा में मुहाजिरीन का है। क्यों? ये कौन है? अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, जिन्होंने अपने माल भी छोड़े, अपने घर बार भी छोड़े और हुजूर पे कुर्बान किए। ये मुहाजिरीन है, इनका सबसे बड़ा रुतबा। उसके बाद फरमाया आवऊ व नसरू, वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया और हुजूर की मदद की, वो अंसार मदीना। मुहाजिरीन के बाद अंसार का नंबर है। कहा जी बहुत अच्छा। कहा इनके बाद, कहा फिर इसी में देखा जाएगा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पहली मुसल्लह जंग, जंग बदर है। तो बदर में कौन कौन शरीक है? बदरियों का रुतबा, फिर ओहद वालों का, फिर उसके बाद खंदक वालों का, फिर उसके बाद खैबर वालों का, फिर उसके बाद सुलह हुदैबिया में बैत शजरा वालों का, फिर असहाब फतेह मक्का का। ये रुतबात है साहबा के। कहा जी बहुत अच्छा। हर के रुतबे के मुताबिक उसके सालाना अखराजात हुकूमत फारूकी बर्दाश्त करती। रजिस्टर, अरबी में रजिस्टर को दीवान कहते हैं, दीवान बन गया, एक एक का खाता लिखना शुरू हो गया। इसके लिए मुलाजिमीन बैठ गए, तरतीब बनी। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन ये इस तरह नहीं है कि ये दोनों मुहाजिरीन हो, हिजरत करके आए हो। ये दोनों तो मदीना में पैदा हुए हैं, औलाद मुहाजिरीन तो हैं, खुद महाजिर नहीं है। अच्छा ये अंसारी भी तो नहीं है कि मदीना तैयबा में इन्होंने ही आप अलैहिस्सलाम को बुलवाया हो, ये तो पैदा भी बाद में हुए हैं। अच्छा ये बदरी भी नहीं है कि बदर में शरीक हुए हो, ओहद में भी नहीं गए। ये दोनों खंदक और खैबर में भी नहीं है। खैबर में तो सैयदना हैदर कर्रार है ना रज़ी अल्लाह, लेकिन बच्चे तो नहीं है। तो औलाद का वजीफा कौन सा रखेंगे? इस पर सवाल उठा।
बाकियों के तो भय। हजरत उमर का जवाब सुने। हजरत उमर ने जो फैसला किया है ना, वो फैसला पहले नंबर के सहाबा में दर्जा बदरीयीन का था, जो बदरी थे। फरमाया इन दोनों का वजीफा भी उसी पहले नंबर के सहाबा के बराबर होगा। कि तुम ये ना देखो ये बदर में गए या नहीं गए, तुम ये ना देखो ये महाजर हैं या नहीं है, तुम ये ना देखो ये अंसार हैं या नहीं है। मेरे पाक नबी ने इनको अपनी कंधों पे बिठाकर मोहब्बत दी है। हम माल तो क्या अपनी जान भी इन पे कुर्बान कर दे तो सौदा सस्ता है। हजरत उमर के दौर में इन दो भाइयों के घर में वजीफा बदरीयीन साहबा के बराबर आता था। यानी कि जितना वजीफा हजरत अली का था उतना वजीफा औलाद अली का था। और ये फैसला किसका है? बोलिए, हजरत उमर का। पर ये नहीं बताया जाएगा। तो ये तो बताए, इससे तो मोहब्बत ही फूटती है भाई। प्यार दुनिया में फैलता है। अमन अमन के राग अलोपने वालों, सहाबा और अहले बैत के अमन को बताओ, खुद दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। ये थोड़ी है मैं सहाबा और अहले बैत की नफरतें सुनाऊं और सोचूं कि अमन होगा। ना ना बाबा, मुनाफकत की किताब पढ़ के मोहब्बतों के उसूल लिखना बड़ा है मुश्किल। खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना, भाई जो पढ़ा वही सुनाना है ना। मैं नफरतों की किताब पढ़ के मोहब्बतों की दास्तान लिखूं, इम्पॉसिबल, 100%, 100% नामुमकिन बात है। ये मोहब्बतें पेश होंगी तो खुदा की कसम फॉलोवर्स जो होंगे हमारे, जो ताबेदार होंगे हमारे, बात सुनने वाले होंगे हमारे, अगर ऐसा ढिड्डू साहबत अहले बैत दी मोहब्बत सुनाऊं तो वही सारे नाल खड़ो से, नहीं तो रोला ना वाले। मैं तो हुकूमती मीटिंग्स में भी कहता हूँ, बड़ी बड़ी इंतज़ामिया की मीटिंग्स में जहाँ आले तशरीह आले सुन्नत सारे अकाबरीन बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ हमें यहाँ मोहब्बत मोहब्बत को जुमला नहीं बोलना चाहिए। मोहब्बत मेरी मस्जिद से और मोहब्बत हमारे दोस्त की इमाम बरगाह से भी फूटे। मैं सुनाऊं हुसैन से प्यार कितना था, ये सुनाए उमर से प्यार कितना था। फिर मोहब्बत है, फिर प्यार है, फिर ताल्लुक है, फिर अकीदत है। वरना तो ये सिर्फ मेरी मुंह की बातें हैं जो दो चार बातें करके मैंने टाइम पासिंग कर लिया। मोहब्बत तो तब है जब मैं इस तरह करूं, और जब इस तरह होगा तो फिर पता चलेगा वाकई में ढिड्डू साहबत आले बैत की कदर करे ना, अंदरों कदर करे ना, ऊपर ऊपर वाली बात नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हजरत उमर के दौर में एक मामला और भी है, वो ये है कि जब यज़्दजर ईरान के बादशाह को हजरत उमर ने पांव की ठोकर पे रखा और ईरान फतह हुआ। पता ईरान फतह कैसे हुआ था? यज़्दजर ने एक सहाबी को गिरफ्तार किया और कहा अच्छा तुम आए हो मदीना से हमें फतह करने, तो उसने मिट्टी से एक टोकरा भरवाया, ईरान की मिट्टी से टोकरा बंद करके उस सहाबी के सर पे रखा, कहा जा उमर को कह दे हमने तुम्हें खाक दी है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास लश्कर के सरबराह थे, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन के पास टोकरा बात में जाएगा, पहले हमें दो। ये दरिया दजला क्रॉस करके दूसरी तरफ साहबा का लश्कर था, उन्होंने यूँ मिट्टी का टोकरा उठाया और साहबा को दिखाया कि साहबा जिस ज़मीन पे हम कब्ज़ा करने आए हैं काफिर ने वो मिट्टी हमारी मुट्ठी में दे दी है कि ये हमें दे दी है, अब हम जाने और ये जाने। और फिर साहबा कराम ने यकबारगी से जो जंग कादसिया के मैदान में ईरानियों से जंग लड़ी है ना, यही यज़्दजर बादशाह भागा ईरान से और सीधा रशिया के इलाका आज उज़्बेकिस्तान कहलाता है, उस ज़माने में खाकान का एरिया कहलाता था, उसके पास जाके कहा तू भी बादशाह है मेरे पड़ोसी मुल्क का, मुझे मेरे मुल्क से भगा दिएगा, मुझे अपने पास पनाह दे दे। ये तो हज़रत उमर के फ़ौजियों की ठोकर भी ना उठा सका। ये वो है जो हज़रत उमर ने यूँ यज़्दजर को इलाके को फतह किया था। शुरू में हज़रत उमर नहीं चाहते थे कि हम ईरानियों से बहस करें, ईरानियों से लड़ाई मूल लें। अल्लामा शिबली नौमानी ने अल फारूक में लिखा है कादसिया की जंग के हवाले से, उसके ज़मीन में लिखा कि हज़रत उमर नहीं चाहते थे। इराक़ के बाद फरमाया ईरान की तरफ जंग न जाओ, अभी फ़िलहाल अरब को देखो, ये अजम है, ये फ़ारिस है, अभी इनकी तरफ न जाओ, पहले हम अरब पे कंट्रोल कर लें। लेकिन सहाबा इकराम हज़रत उमर को ख़त लिखते, ये जिहादी सहाबा इकराम जो मुजाहिद गए हुए थे, कि अमीरुल मोमिनीन हम तो ईरानियों कुछ नहीं कहते, ये अपने छोटे छोटे टोलियाँ ले आकर हमें छेड़ते हैं, कभी आकर हमें इधर उधर की बातें करते, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं फलां। हज़रत उमर सब्र का हुक्म देते रहे देते रहे देते रहे। वो वक़्त के जब फारूकी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ,
یہ گلاس بھر جائے تو پانی خود بخود باہر آتا ہے. پھر حضرت عمر نے رسول اللہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کے استخارہ کیا اور اللہ سے مدد چاہی کہ میرے مولا ہم نے تیرے ہی مدد و نصرت کے سہارے ایران کی فتح کا فیصلہ کیا ہے, تو ہماری مدد فرما. اور پھر دور فاروقی میں جو صحابہ داخل ہوئے نا, آپ کتابیں اٹھائیں نا, یہ کافر ایرانی مائیں بڑے عرصے تک اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کہتی نم نم دیوان آمدن, بچہ سو جا ورنہ وہ عرب کے لوگ آئیں گے دیو بن کے تمہیں کھا جائیں گے. انہاں دی او بکری بلائی ہے صحابہ نے. یاد رکھے گا یہ طبقہ کہ ہوا کیا تھا. تو یزدجر دوڑ کے گیا, جب بھاگ گیا تو اپنی 3 بیٹیوں کو پیچھے چھوڑ گیا, اپنا پورا خانہ بادشاہ چھوڑ گیا. یہ سارے گرفتار ہوئے, وہ شہزادیاں بھی گرفتار ہوئے. ایران کے علاقے سے لے کر مدینہ طیبہ تک ان شہزادیوں کو لایا گیا, مجال کہ کسی ایک صحابی نے بری نظر دیکھی ہو, یا ان کی عزت پر کوئی حرف آیا ہو, یا ان کے احترام پر کوئی حرف آیا ہو. بچی تھی, بیٹی تھی, پر خیر دشمن کی تھی, لیکن تھی تو بچی نا. تو اسلام تو وہ ہے جب حضرت سیدہ شیمہ کے لیے میرے پاک پیغمبر نے اپنی بہن کہہ کر کالی کملی بچھا دی تھی. یہ تو وہ تربیت یافتہ لوگ تھے, انہوں نے اتنا انہیں فل 100% پروٹوکول سیکورٹی کا دیا. مدینہ طیبہ آنے سے پہلے یہ تینوں بہنیں فیصلہ کر چکی تھی, یزدجر بادشاہ کی بیٹیاں, کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے دین میں داخل ہو جانا. دین رات کی تاریکی میں جنگل کے اندر ایک دوشیزہ کو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ دین ظالم نہیں ہو سکتا. یہ تینوں مسلمان ہوئی, تابعہ بنی ہے نا, صحابی کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والا تابعی کہلاتا ہے. تو شہزادیاں تھیں تو فرمایا شہزادی کے لیے شہزادوں کا رشتہ ڈھونڈا جائے گا. تو یزدجر کی بیٹی شہر بانو, جس کا بعد میں نام غزالہ بنا ہے, یہ جو یزدجر کی بیٹی ہے, حضرت عمر نے اس کا رشتہ کس سے کیا ہے؟ میری نہ مان میرا دوست, تو اپنی کتابیں تو مان لے, اپنی کتب تو مان لے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے حضرت عمر نے کنٹیکٹ کیا, رابطہ کر کے بلایا, کہا علی میں چاہتا ہوں امام حسن کی شادی آپ نے اپنے حسن بیٹے کی کر دی, حضرت حسین کی شادی نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اس شہزادی کے لیے وہ شہزادہ چاہیے. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے وہ رشتہ قبول کیا ہے, اور امام حسین سے اسی شہر بانو کی شادی ہوئی ہے, غزالہ کی شادی ہوئی ہے, اور اسی سے امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں. غازی کربلا اس دھرتی پہ نسل حسینی کے موجود ہونے کا سبب امام زین العابدین ہے, کیونکہ باقی تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے نا. نسل حسینی میں تو اکثریت انہی سے ہی ہے نا, امام زین العابدین سے. اس زین العابدین کی والدہ غزالہ, صاحب کا نام شہر بانو بنت یزدجر, اسلام لانے کے بعد نکاح ان کے والد سے کیا ہے تو عمر فاروق نے کیا. یہ بتایا جائے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے بچوں کی شادیاں کرائی ہیں, حضرت علی کی اولاد کی شادیاں کرائی ہیں. یہ بتا دیا جائے تو بتاؤ شادی محبت کی نشانی ہے یا بغض کی نشانی ہے؟ تو محبت پھیلے گی, لہٰذا لکا کے رکھو, صحیح نہیں نسنا. اکا بچپن سنا ہونا تو واللہ ٹپا مار کے شہادت تے ونج کھڑو ہونا, وچالے تے دسنا ہی کوئی نہیں, جی میں کچھ تھیا ہی نہ ہوئے. وہ تو کہیں رمضانی حافظ کو دیکھو نا, ایک ہوندے زمانی حافظ یا کو پورا سال قرآن آندا ہے, ایک ہوندے رمضانی حافظ یا کو صرف تراویاں چاہتا ہے, اگے پیچھے کوئی نہیں آندا. انہا حال پتہ کیا ہوندہ ہے, وہ ایڈا جلدی پڑھتا ہے وَلَزَّالِین دے بعد جو کک ہی سمجھ نہیں آندا. اللہ اکبر. وَلَزَّالِین دے بعد بھائی یہ سمجھ آسی, یَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ سمجھ آسی, اگو پیچھو سمجھ نہیں آندا. اللہ اکبر. اصلی چکو آپ کو کک نہیں آندا. انہاں کو بھی صرف شہادت, او پہلے بچپن تول شہادت وچالے شادیاں تھین, ہلے این, رابطے تھین, محبت رکھیے, جنگ لڑی, او کچھ ہی کوئی نہیں. بس صرف حضرت حسین دا بچپنا تے حضرت حسین دی شہادت, موت پہ ویندی حضرت حسین دی وچالے ہلی زندگی سنے دے. کرونا دا بخار تھی ویندے. یار اگر قسم دل وچ محبت ہوئے نا, سینے پیار ہوئے, تو سچ دسیں دے بندے کو نانگ نہیں لڑدا. تو آپ کو سمجھ آندی پئی ہے مار کے یا نہیں آندی؟ سارے کو آندی پئی ہے. شکر ہے, شکر ہے.
دور فاروقی کا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ باقی جو 2 بہنیں تھیں ان کی شادیاں کہاں ہوئی، یہ بھی تو بتایا جائے. اچھا یہ بھی نہ دسے سن، چلو مر تروٹ کے اے دسامن چنا بھی شہر بانو حضرت حسین دی زال ہے، یہ تو مر ویسے نہ دسے سن جو باقی 2 بھیڑیاں کتھا گئی آن او دسوں تو مسات دسنے پوسن پیچھے، یہ نہیں دسیں گے، یہ نہیں بتائیں گے. یار میری ماں دی بھین ہوئے اندے اولاد تے اسا آپس ہی کون لگ سو مسات لگ سو نا. حضرت حسین دی اولاد دے ول مسات دسنے پوسن، یہ دسنے پہ تو ول لا رولا پہ گیا. 2 جو باقی بہنیں تھیں شہر بانو کی، کیہان بانو گل فرز بانو، یہ 2 بہنوں کی شادیاں کہاں ہوئی ہیں؟ ایک تو علی کی بہو بنی ہے، ایک ابو بکر کی بہو بنی ہے، ایک عمر فاروق کی بہو بنی ہے. ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ بھی یزدجر کی بیٹی کے خاوند، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر یہ بھی یزدجر کی بیٹی کے خاوند، اور تیسری یزدجر کی بیٹی حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے یہ بھی یزدجر کی تیسری بیٹی کے خاوند. ہن ایمان نال دسو انہاں دی کوئی اولاد ہی تو تھئی ہے، انہاں نام ہی دسو تے انہاں رشتہ ہی دسو. نا کیوں دسنا ہے؟ لکا رکھو صحیح، لکا کے رکھو. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر ہے، ان کی شادی یزدجر کی پہلی بیٹی سے ہوئی، اس سے بیٹا پیدا ہوا قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق کا پوتا ہے. حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر، اس کی شادی ہوئی یزدجر کی دوسری بیٹی سے، اس سے بیٹا عمر فاروق کا پوتا پیدا ہوا سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، یہ حضرت عمر کا پوتا ہے. یزدجر کی تیسری بیٹی شادی ہوئی حضرت حسین کی، حضرت علی کا پوتا امام علی الاوسط سجاد زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کا پوتا حضرت حسین کا بیٹا، یہ بندہ حضرت حسین کا بیٹا. یزدجر کی تیسری بیٹی حضرت شہر بانو غزالہ کا بیٹا ہے، تو علی کا پوتا ابو بکر کا پوتا حضرت عمر کا پوتا آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. علی کا عطی کا پوتا زین العابدین، عمر کا پوتا سالم، ابو بکر کا پوتا قاسم، تینوں خالہ زاد بھائی ہیں. یہ بتایا جائے تو محبتیں بن جائیں گی بھائی، لہذا لکا کر رکھو ہے، نہیں دسنا. بڑھ مرنا چاہیے خدا دی قسم، چھونی وڈی شے ہے، اے گورمے والی بوتل دے ڈھکنے بڑھ مرنا چاہیے پانی پانا. شرم نہیں آتی؟ صحابہ کی اولادوں کو نہیں بتاتے، محبتیں نہیں بتاتے، پیار نہیں بتاتے. یار صرف حضرت حسین کا بچپنا ہے اور شہادت ہے، بس 50 سال کی زندگی ہے درمیان کی. آپ مجھے بتائیں خلافت راشدہ کتنے سال چلی ہے؟ تو آپ کو نہیں پتا؟ ہاں تو زور سے بتائیں نا کتنے سال؟ 30 سال. حضرت علی پہ ختم ہے نا 30 سال. 6 ماہ امام حسن کے 30.5 سال بھی نہیں بنتے، 30 یہاں پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان بھائیوں نے صلح کی حضرت معاویہ سے، 19 سال حضرت معاویہ خلافت چلی ہے، 19.5 سال. 6 ماہ امام حسن کے ملا لیں، 30 اور 19.5 کتنے بنے؟ 50 سال. اے حضرت حسین دی زندگی کیوں نہیں لسیندہ ملا بلا؟ یہ 50 سال ہی تلاش چالا ہیں کہ اسرا کی چادن کیرا گل گھوٹو پوندا ہی گل گھوٹو سمجھیں دے وے. یہ ڈیرہ غازی خان جو میں گزر کے آندھا پیا، ہم ایک اسپتال دے کو لکھا کھڑوتے ہیں گل گھوٹو کے ٹیکے یہاں سے لگوائیں. انہاں کو گل گھوٹو دی اردو ہی نہیں آندھی، انہیں ایو لکھ کھڑا ہے، پھر گل گھوٹو کو گل گھوٹو ہی لکھو. بعض چیزیں سمجھاوڑ اوکھی ہوندے نا. کہ واٹس ایپ آیا نا نواں نواں، ایک ہی سارے محلے دے بزرگ آدمی اس شودے کو کک ہی کو نہیں پتہ بھی واٹس ایپ کیسے ہوتی ہے. وہ کو میں کہ یار واٹس ایپ کرتا او ہن بھی بڈھا سندا کھڑوتا ہے شودا، وہ پتر واٹس ایپ کیسے ہوتی ہے. وہ کو سمجھا تھکے تھے ان چاچے اندھے محتاج کو کک ہی سمجھ نہ آوے. ایسا کہ چاچا بہ تو ایمان رکھ بھائی کئی بلا ہوندی ہے بہوا واٹس ایپ ہوندی، ہن تے کو تو کک ہی پلے نہیں پوندا. تو او گل گھوٹو کی دی اردو کیڑی ہونا کو نہیں آندا، نہ کہ گل گھوٹو کے ٹیکے یہاں سے لگوا. اللہ بھویں تو کوئی کہیں ایک کوئی نہیں آندا جو میں کہیں کل پوچھو نا بھی گل گھوٹو کو اردو کیا آتے ہیں آندا وے نہیں کوئی طرح سے میں کہوں. تو
इनको भी वैसे नहीं पता कि दरमियान की 50 साल की जिंदगी हजरत हुसैन की कहां गुजरी है, लिहाजा दसो ही कोई नहीं, लुका के रखो सही ना, गूगल गो टू भी अभी अभी। तो ये हजरत उमर का दौर है। मुझे ईमान से बताएं, ये सालिम, कासिम और ज़ैनुल आबिदीन एक उम्र के हैं और तीनों मदीना में रहे हैं, तीनों मदीना में फ़िक़्ह लिहाज से मशहूर हैं। इनका आपस में भाइयों वाला ताल्लुक़ रहा है, वफ़ात भी करीब करीब है, पैदाइश भी करीब करीब है, इनकी आपस में यारी रही है। लेकिन अगर बता दिया जाए ना कि अबू बकर का पोता, उमर का पोता, हुसैन का पोता मसातन आपस ते यारी ने, लिहाजा कूड़ा मजहब इवें घुल वैसी जिमें पानी दी निब्बू दी शिकंजी बड़ो विच लूण घुल वैंदा, कख नहीं बचला। तो ये नहीं बताएंगे। और तुसा सुननी भी ओ सुननी वे जो तुहाडे कोल हिम्मत कोनी जो कह जाने तो पुछू चा बे हजरत हुसैन दी जवानी तो सुना चा, असा ही नहीं पूछना, असा ही आखना ओहो मौली साहब शहादत तो नहीं भी सुनाई, बाकी हर शय सुनाई हुई। मुझे मसला नहीं है शहादत सुनाने का, मैंने हजरत हुसैन की सीरत पे कुतुब 8-8 सफ़ात पे लिख दी हैं, 800 सफ़ात पे सीरत हुसैन रज़ी अल्लाह, आप देख लेना। ये उसका पहला हिस्सा है जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ, इस तरह के 25 हिस्से उसमें शामिल है। मुझे शहादत सुनाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वो बात करने लगा हूँ जो आपके सामने पूरी जिंदगी दुनिया नहीं करती। वो हाल तो सुनाओ ना। अच्छा तवज्जो, इसके बाद दौर आया हजरत उस्मान का। कितना? हजरत उस्मान का। ये जो हजरत उस्मान गनी का दौर है 12 साल है। इस दौर में हजरत हुसैन तो शादीशुदा भी थे, साहिबुल औलाद भी हैं। इस दौर में क्या मकाम है हजरत हुसैन का? कोई हजरत उस्मान से कोई नफरत है तो भी बताओ, प्यार है तो भी बताओ यार, कोई रोला तो है ना, कोई शत डसो ना, नहीं डसना, लुका के रखो सही। मैं बताने लगा हूं, तवज्जो रखना। कोई बंदा किसी के घर ज्यादा जाए ना तो लोग क्या कहते हैं, ओए खाला दा घर ही भी कहते नहीं है, खाला जी का घर है। हाँ, हजरत उस्मान का घर हजरत हुसैन की खाला जी का घर है, नहीं समझे? हजरत उस्मान का घर हजरत हुसैन की खाला जी का घर है। आप कहेंगे कैसे? बाबा वो ऐसे, हजरत अली की शादी अम्मा फातिमा से बाद में हुई है, हजरत उस्मान की शादी अम्मा फातिमा की बहन से पहले हुई है। तो माँ की बहन हजरत हुसैन की वालदा फातिमा, उनकी बहन हजरत उस्मान की बीवी, तो उस्मान का घर हजरत हुसैन का क्या हुआ? खाला जी का घर हुआ। जा ये नहीं डसना, लुका रखना सही, खाला जी के घर वाली बात नहीं सुनाएंगे। अच्छा अगू टूर मारा पुत्र 12 साल है। हजरत उस्मान के दौर में अफ्रीका फतह हुआ है, तबरिस्तान फतह हुआ है, तराबलस फतह हुआ है। ये जो बर्र आज़म अफ्रीका फतह हुआ, तराबलस फतह हुआ, कुस्तुनतुनिया पर हमला हुआ, ये 5 वो मशहूर जंगें जो 3 बर्र आज़मों में लड़ी गई हैं। कुस्तुनतुनिया के लिए यूरोप जाना पड़ा, अफ्रीका के लिए बर्र आज़म अफ्रीका जाना पड़ा, और इन ताकिया और बुहैरा तबरिया, तबरिस्तान और तराबलस के लिए तो एशिया था, यूरोप तो एशिया, सऊदीया भी है। तो 3 बर्र आज़मों का सफ़र है मुख्तलिफ जगहों में। हजरत इमाम हसन ने भी किया है, हजरत हुसैन ने भी किया, और हजरत उस्मान की क़यादत ने किया। ये जिहाद किया इन भाइयों ने। अगर उस्मान की खिलाफत राशिदा, खिलाफत हक नहीं थी तो फिर उनके दौर में जिहाद जिहाद नहीं था, फसाद था। ये भाई फिर शरीक क्यों हैं? ये क्यों शरीक हैं? इससे पता चला मेरे भाई, सहाबा और आले बैत हिक्को कौम आई, त्री जीतू कड्ढी है। वहां तो ये एक ही है, वहां भाईचारा है। हजरत उस्मान के दौर में तबरिस्तान की फतह के लिए फौजी मुहिम जोइयां हो रही हैं, इमाम हसन और हुसैन जा रहे हैं तबरिस्तान के लिए, तराबलस के लिए, बुहैरा तबरिया के लिए, अफ्रीका के लिए, ताकिया के लिए, कुस्तुनतिनिया के लिए लश्कर कशी और जा रहे हैं। और सिर्फ खुश्की पे जंग नहीं है, पानियों पे जंग हुई है, तब भी ये साहबा साथ गए हैं। ये हजरत हसन और हुसैन। लेकिन यार नहीं बताएंगे, मार के नहीं डसना, लुका के रखना है सही। सिर्फ बचपन आई तो सिर्फ शहादत आई, बुढ़ मरना चाहिए खुदा दी कसम। इसाले एक उस्ताद से भाई वो क्लास छोड़ जो सबक याद न करे ना, वो 3 दफ़ा आई, बुढ़ मरो बुढ़ मरो बुढ़ मरो।
ٹھیک ہے جی بار استاد غصہ تھی ویا نا اصا ایک بیک دے دیا ہوں وہ 3 دفعہ آخر والا بھلا ہوں بوڑھ مرے سی تو ہوں اے بھی بوڑھ مرو بوڑھ مرو بوڑھ مرو خدا لوگ کرنے اے تلسو جو محبت ترتیبان یہ کوئی نہیں بتائے گا پتہ نہیں بھاویں ایندے تے پیسے نہیں ملتے بھاویں ایندے تے روندا کوئی کو نہیں بھاویں ایندے تے کھلے لگ دے امت دی طرف ہوں میں کو تو نہیں سمجھ آتا یہ سارے یہاں تو واہ حسین تھیندا یہ سارے یہاں تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہم تو حضرت حسین کو پورا مانتے ہیں ہمیں آپ کو ایک جملہ یاد ہو ریمنڈ کے بزرگ تھے ہمارے حضرت مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے لوگوں پورے دین کے اوپر چلا کرو کیونکہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے وہ فرماتے ہیں ادھورے دین پہ نہیں تو میں بھی کہتا ہوں بھائی پورے حسین کو مانا کرو ادھورے حسین کے اوپر کامیابی نہیں ہے پورا حسین مانو اتنا ادھورا من نہیں کھڑو تے مار کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف وقتوں میں یہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کے امام حسن حسین نے جنگیں فرمائی ہیں بلکہ ایک جنگ تو یورپ میں جب گئے نا قسطنطنیہ کی فتح کے لیے فتح تو نہ ہوا لیکن حملہ تو ہو گیا اس پہ تو وہ لشکر حضرت معاویہ کا ترتیب کردہ تھا نگرانی حضرت عثمان کی تھی اس میں مجاہدین باقی صحابہ کے ساتھ امام حسن حسین صف اول میں تھے آپ ترکی نہ گئے ہوں میں تو بار بار گیا ہوں میں قسطنطنیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں ان کے جنازے میں امام حسن حسین بر اعظم یورپ میں شریک ہیں حضرت عثمان کا دور ہے اندازہ لگا یہ بھائیوں نے کتنے سفر کیے ہیں اللہ اکبر جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی حضرت عثمان نے حکم دیا تھا کہ تلوار نہیں چلانی تبھی تو صحابہ مجبور ہو گئے نا وہ فرماتے تھے میری وجہ سے مدینہ میں خون ریزی نہ ہو میری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میری وجہ سے آپ نے لڑنا نہیں ہے منع کیا ہوا تھا لیکن حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان کی پہرہ داری پہ ٹھہرایا تھا حضرت عثمان کے گھر میں پہرہ دیا تھا زخمی ہوئے ہیں امام حسن اس پہرے میں لیکن پہرہ دیا اپنے خالو جی کا اور کتنا پہرہ ہے آؤ میں ایک جملہ سناتا ہوں یہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں روایات بتائی جاتی ہیں کہ امام حسین کے اوپر کربلا میں 3 دن کیا بند ہو گیا تھا بولیے بولیے کتنے بڑے ظلم کی بات ہے شیرخوار بچے کی پانی سے محروم عورتیں بھی پانی سے محروم بڑے بھی محروم ظلم ہے اس دھرتی کا مظلوم ترین معاملہ ہے یہ لیکن امام حسین نے پانی بند ہونے کے بعد صبر کرنے کا سبق کہاں سے سیکھا تھا اس پہرہ داری کے وقت یہ نہیں بتایا جاتا حضرت عثمان پہ کتنے دن پانی بند ہوا تھا 40 دن رائٹ تو 40 دن بند ہوا حضرت عثمان نے صبر کر کے دکھایا نہیں دکھایا تو حسین نے پہرا دیا یہاں 40 دن والا سبق پڑھا وہاں 3 دن میں سنایا پوری گال سو جانا یہ نہیں بتایا جاتا میرے دوستو یہ ان کے محبت کا تعلق ہے پھر حضرت علی کا دور ہے یہ دونوں بھائی حضرت علی کے بازو بن کے رہے ہیں اس پر میں کیا دلیل دوں باپ بیٹے کا تو پیار ہے ہی اس کے بعد آؤ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی کوئی پوچھے نا وجہ نعوذ باللہ امام حسن ڈر گئے تھے نہیں حسن ڈرپوک تو نہیں ہے حسن تو سید اور سردار ہے حسن کے در سے شجاعتیں پھوٹتی ہیں یہ ابن علی ابن شیر خدا ہے اس نے بیعت کیوں کی ہے اس کی وجہ کئی وجوہات ایک تو رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے کہ ان ابنی ھذا سید صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو بکر و نفیع بن حارث راوی ہیں رضی اللہ ان ابنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین حسن میرا بیٹا سردار ہے 2 مسلمان گروہ میں جب خون کی ندیاں بہ جائیں گی یہی صلح کرائے گا تو صلح ہوئی حضرت معاویہ سے اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ حضرت حسن نے دیکھ لیا تھا کہ کوفیوں میں غیرت کتنی ہے جو علی علی کہہ رہے ہیں حسن حسن کہہ رہے ہیں حسین حسین کہہ رہے ہیں کتنے غیرت مند ہیں تو پتہ کیا تھا امام حسن نے صلح کی ان ظالموں نے امام حسن کو آ کے نیزہ مارا اور وہ نیزہ امام حسن کی ران پہ لگا امیر المؤمنین کہنے کے بجائے انہوں نے مذل المؤمنین کہا کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی
اور ظالموں تم دل سے امام حسن کے قدردان ہوتے تو حضرت حسن کے فیصلے پہ راضی ہوتے، حضرت حسن کے فیصلے پہ سر جھکاتے، حضرت حسن کے فیصلے کو قبول کرتے. قبول نہیں کیا تم نے، الٹا ان پہ حملہ آور کے ہوئے. اچھا ایک جملہ اور کہتا ہوں، حضرت علی تو ہجرت کر کے کوفہ گئے تھے، امام حسن کوفہ سے واپس ہجرت کر کے مدینہ کیوں آئے ہیں؟ امام حسن کی قبر بھی مدینہ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے. آپ جائیے، حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک ہے، حضرت فاطمہ کے بالکل ساتھ حضرت حسن کی قبر ہے. تو حضرت حسن کوفہ چھوڑ کے کیوں آ گئے تھے؟ کوفہ تو ان کی رہائش گاہ تھی، کیوں چھوڑ آئے تھے؟ کیونکہ کوفی تھے وہاں پہ 2 نمبر، انہوں نے حضرت حسن پہ حملہ کیا تھا. تو امام حسن خود بھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کو لے کر آ گئے تھے کہ ان ظالموں کے پاس نہیں جانا. ان نے حضرت معاویہ سے یاری رکھی. 19 سال حضرت معاویہ کی حکومت رہی، 10 سال امام حسن زندہ رہے، پھر وفات پا گئے. اور اس کے بعد اگلے 9 سال تک حضرت حسین نے یاری برقرار رکھی. یہ جو ظالم ہمیں کہتے ہیں نا کہ حضرت حسن کو نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے ظاہر دلوا کر شہید کیا تھا، میں کہتا ہوں اوئے یہ تمہیں پتہ چل گیا ہے، جو اس وقت وہاں موجود تھے حضرت حسین، اس کو پتہ نہیں چلا تھا. حضرت حسین بیعت توڑ دیتا حضرت معاویہ کے، اس نے تو نہیں توڑی. اس نے تو محبت، مودت، تعلق، عقیدت، یگانگت، اکرام، احترام، مقام، مرتبہ، رتبہ، حیثیت، ویلیو حضرت معاویہ کے ساتھ برقرار رکھی تھی. اس نے تو نہیں چھوڑی. نہ تے کو خیر آ کے ڈاس گیا بھی حضرت معاویہ ظاہر لیتی ہے تھی، حضرت حسین کو نہیں پتا، تے کو پتہ لگ گئی ہے پھتو ڈتو گاں میں تے کو آ کے ڈسے تے حضرت حسین شدے کو نہیں پتہ آئی. واہ ہوئے تیری شکل تے قربان تھی ماما. عجیب دنیا میں جھوٹ پھیلاتے. سونے حسن کو ظاہر میں لیے، حضرت حسین کو نہیں پتا تے میرے ملنگ بھرا کو پتہ ہے. واہ میرا پوتر سریکی چاہدن، واہ ہوئے جمو 8 تے مرو 60 ہیں. یہ تیرا عقل ہے، نمو نمت تھا تے جن پہاڑوں لتھا، تے کو پتہ ہے حضرت حسین کو نہیں پتہ ہے. واہ 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 واہ، کیسی امت کو پھدو لائن لئی کھڑو تیرے سے. کوئی تو بندہ کوئی شرم حیات کا حال سے کرے، کوئی دین کی بات کرنی چاہیے، کوئی ایمان اور غیرت کی بات کرنی چاہیے. اس نے تو صلح برقرار رکھی ہے. امام حسین نے تو کوئی مسئلہ نہیں کیا، اور تا دم وفات حضرت معاویہ حضرت حسین ان کی بیعت پر قائم رہے، وہ تو نہیں ہلے. تو میں کہتا ہوں جس سے حسن اور حسین نے محبت رکھی ہے، اہل سنت بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. اگر حسنی حسینی ہے تو انہی کے پیچھے ٹھہریں جن کے پیچھے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. میرے دوستو، یہ حضرت حسین کا زمانہ رہا. جب حضرت معاویہ فوت ہوئے، حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، مدینہ سے مکہ آ گئے. مکہ مکرمہ نے خط کس نے لکھے تھے؟ کوفیوں نے. 18,000 کے لگ بھگ خطوط 5 مہینے میں آئے ہیں. رجب کے آخر میں حضرت حسین پہنچے ہیں مکہ. مکمل شعبان، مکمل رمضان، مکمل شوال، مکمل ذوالقعد اور کچھ دن ذوالحجہ کے حضرت حسین مکہ میں رہے. کوفی کہتے تھے حسین ہمارے پاس آئیے، ہمیں دین سکھائیے، مذہب سکھائیے، اسلام سکھائیے، اصلاح کیجئے، سنت سکھائیے. لیکن حضرت حسین کو اپنے بھائی کی نصیحت یاد تھی کہ کوفی 2 نمبر ہے، میں ہجرت کر کے آیا ہوں، نہ جانا. وہ نہ جاتے. 5 مہینے خطوط آتے رہے، حضرت حسین نہیں گئے. صحابہ کرام جو اس وقت تھے نا، 4 مشہور صحابی ہیں. حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر، حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین، اور ایک حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور ایک حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس. یہ چاروں ہم عمر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت کا معاملہ بھی ہے، اور آپس میں محبت بھی ہے. یہ چاروں اس خطوط پر مشورہ کرتے، اے کوفی بلا رہے ہیں، نہیں جانا چاہیے. ہاں بالکل جھوٹے ہیں، نہیں جانا چاہیے. 5 ماہ یہ چلتا رہا. 5ویں مہینے ان کے خطوط آنے لگے، حسین ہم اپنی پرانی غلطیوں کا کفارہ دینا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں. آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت میں اگر اللہ نے ہم سے پوچھا نا کہ کیوں نہیں تم لوگوں نے دین پہ عمل کیا، ہم کہیں گے ہم نے حضور کے نواسے کو بلایا تھا، ایک نہیں ہزاروں خط لکھے تھے، وہ نہیں آیا. ہمیں آپ دین پڑھانے نہیں آتے، ہم کل قیامت میں حضور پاک کی خدمت میں شکایت لگائیں گے. یہ وہ کر کے خطوط. حضرت حسین کی شرافت اور دیانت داری دیکھیں، انتہائی پریشان ہو جاتے جب یہ خط پڑھتے. صحابہ کہتے حسین ان کی چنگل میں نہیں آنا. ایک دن حضرت حسین نے کہا کہ یار بار بار یہ لوگ بلاتے ہیں، ہو سکتا ہے دین پہ عمل کے لیے بلاتے ہو مجھے، تو مجھے جانا چاہیے.
ان تینوں صحابہ نے کہا نہیں. حضرت حسین کہتے ہیں تم مجھے جانے نہیں دیتے, وہ مجھے بلا رہے ہیں, تو کوئی تیسرا حل نکالو یار. کہ جی حل یہ ہے کہ کوئی نمائندہ بھیج کے دیکھو, وہ کچھ عرصہ وہاں رہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیسے رہتے ہیں. کہا بہت اچھا. تو حضرت حسین نے مشورہ مانا اور نمائندہ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو رضی اللہ عنہ, جو حضرت حسین کے چچا کے بیٹے ہیں. وہ گئے وہاں کچھ عرصہ رہے. کوفیوں نے ان کے سامنے محبتوں کے دریا بہا دیے, ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی, اتنی محبت دکھائی کہ ہم حسین کے ساتھ رہیں گے, کہ ان کو تسلی کا خط لکھنا پڑا حضرت حسین کو کہ یہاں وہ حالات نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے تھے, یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. آتا وعدے وعیدے کی تھی کھڑوتے نال کھڑوں والا لکھا ہوں میں صحیح. انہوں نے تو سچ کہا نا. انہیں جھوٹ کے ناٹک واٹک کر کے, ابھی تک ابن زیاد نہیں آیا تھا نا, تو انہیں وہ محبتیں دکھا دی وہاں. حالت مکالا ننے ملا نا, تو کنفرمیشن لیٹر آیا. تو حضرت حسین نے کہا کہ یہ والا جو خط ہے نا, یہ تو مسلم بن عقیل اپنے بندے کا ہے. تو جو صحابہ روک رہے تھے اب ان کی بات تو پوری ہو گئی نا. اب حضرت حسین نے سفر کیا. جب حضرت حسین آدھے راستے میں تھے کہ اطلاع ملی کہ وہاں ابن زیاد آ گیا, پہلے والا گورنر یزید نے تبدیل کر لیا, تو نیا گورنر آیا, وہ ظالم ہے. اس نے آ کے کوفیوں کو تلوار دکھائی, اور کوفیوں نے اس کے ساتھ مل کے میرے ساتھ یعنی حضرت حسین کے ساتھ غداری کی اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. اس موقع پہ حضرت حسین نے سوچا کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, واپس نانا کے شہر مدینہ جانا چاہیے. حضرت حسین واپس ہونے لگے تو مسلم بن عقیل کے بیٹے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا چاچو ہمارے والد مظلوماً شہید ہوئے ہیں, ہماری ماں شہید ہوئی, ہمارے چھوٹے بھائی شہید ہوئے ہیں, ہمیں ابا کا قصاص لینا ہے. آپ واپس جاتے ہیں جائیں, ہم قصاص اور بدلہ لے کر جائیں گے. حضرت حسین کی دیانت داری اور شرافت بھی یہاں ان کو نہ کر سکی کہ بھتیجو ابھی تک تم میرے ساتھ چل رہے تھے, اب تمہارے پہ مشکل آئی تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں. حضرت حسین نے یہ نہیں کیا. حضرت حسین ساتھ چلے. آگے گئے ہیں تو یہی کوفی جن کے ہاتھوں میں قلم تھے, جن کے ہاتھوں میں پین تھے, جن کے ہاتھوں میں تحریر کے کاغذات تھے, جو کل خطوط نکلے تھے, آج انہوں نے یزید کے کہنے پہ, ابن زیاد کے کہنے پہ, شمر کے کہنے پہ انہی قلم کے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی اور حضرت حسین کا مقابلہ کیا. انہی ظالموں نے حضرت حسین کو شہید کیا, ان کی اولاد کو شہید کیا, بچوں کو شہید کیا, بوڑھوں کو شہید کیا, حتیٰ کہ خیموں کو آگ لگا دی. کیوں؟ کیونکہ حضرت حسین کے پاس ان کی کمزوری موجود تھی, خط موجود تھے, ثبوت موجود تھا کہ اگر وہ 18,000 خطوط یزید کے دربار میں پہنچ جاتے تو یزید ان کو کہتا عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, قیامت میں کس کا ساتھ کی ادا مانگے گا. یہ تو وہ تھے حج کیا کعبہ کا, گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے رحمان بھی, راضی رہے شیطان بھی. انہوں نے وہاں بھی یاریاں بنائیں, یہاں بھی یاریاں بنائیں, پھر حسین کی یاری کو غداری میں بدلا. اگر حضرت حسین کے خیمے محفوظ رہتے, حضرت حسین محفوظ رہتے, ان کے خطوط ظاہر ہوتے اور یہ کہتے ہم تو پھنس گئے. ان ظالموں نے اپنے آپ پہ پردہ ڈالنے کے لیے حضرت حسین کو بھی شہید کیا اور ان کے بچوں کو بھی شہید کیا اور خیموں کو آگ لگا کے اپنے خطوں کے ثبوت مٹا دیا. یہ ظالم قوم ہے. حضرت حسن تو ان کی چنگل سے نکل آئے تھے نا, ان لوگوں نے یہ کام کیا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھے کہیں یزید بری ہے, میں کوئی یزید کو بری نہیں کہتا, میں یزید کو قتل حسین میں برابر کا مجرم سمجھتا ہوں, لیکن کوفی بھی کسی سے کم نہیں ہے. ایوی کو آب زمزم دی دھوتی ہوئی پاک ماں دی مخلوق نہیں, انہوں نے بھی تو ظلم کیا ہے. یہ بھی تو ابن زیاد اور یزید کا بازو بنے ہیں, انہوں نے بھی تو اس کو طاقت دی ہے. یہ ہے شہادت حسین کا اصل خلاصہ. لیکن یہ پوری بات کر کے اصل بات کو لوگ چھپا دیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج اعتراض کیا جاتا ہے صحابہ کیوں نہیں گئے تھے کاربلا میں, اور میں نے کہا ظالم یہ بتا حضرت حسین جنگ کے لیے جا رہے تھے کوفہ, اگر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو چھوٹے دودھ پیتے بچے ساتھ جاتے, علی اصغر رضی اللہ عنہ سمیت بیویاں جاتی. حضرت حسین تو اصلاح بین الناس اور سنت اور دین سکھانے جا رہے تھے, اس لیے صحابہ کی اکثریت نہیں گئی. لیکن اس قافلہ حسین میں نبی پاک کے کوئی 12-13 صحابہ بھی گئے ہیں جو 72 تنوں کے شہید ہیں.
اور ہر صحابی کی عمر کوئی 60 سال کے لگ بھگ ہے. یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر جنگ پہ جا رہے ہوتے نا حضرت حسین تو شاید صحابہ جنگ پہ جانے نہ دیتے، وہ اپنی جانیں پہلے قربان کر دیتے. حضرت حسین کے ایک بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے غیر فاطمی اولاد ہیں، حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں. محمد بن حنفیہ خولہ بنت جعفر حضرت علی کی بیوی کے بیٹے ہیں. یہ حضرت حسین کے سگے بھائی ہیں، حضرت علی کا خون ہے. اور آوان نسل جو دنیا میں ہے نا یہ ان کے والد ہیں. آوان بھی سید ہیں نا، حضرت علی کی اولاد ہیں، لیکن غیر فاطمی سید ہیں. تو یہ ان کی جد امجد ہے حضرت محمد بن حنفیہ. یہ بھی تو حضرت حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے کیونکہ بات جنگ کی نہیں تھی. اگر جنگ کی بات ہوتی تو بھائی بھائی کو کیوں چھوڑتا؟ تو پوری بات کرنی چاہیے. نبی کے صحابہ پہ بک بک کرنے کے لیے آدھا جملہ نہ بولیں. تو میرے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا حضرت حسین کے بچپن سے لے کر جوانی کی شہادت تک. 58 سال کی عمر میں شہادت ہے. یہ درمیان کے 50 سال ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، شہادت بھی. تو بات پوری کرنی چاہیے یا ادھوری؟